نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین. آج انشاءاللہ تعالی بإذن اللہ ہم قرآن ڈیلی کے سلسلے میں سورۃ النساء کی اگلی آیت کریمہ آیت نمبر 127 کا آسان ترجمہ اور تفسیر دیکھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ. یہ لفظ آپ کو شاید تھوڑا سا ملتا جلتا لگے اردو کے کسی لفظ سے. بیسیکلی اس کا ترجمہ ہے کہ وہ آپ سے حکم دریافت کرتے ہیں، فتویٰ پوچھتے ہیں. وہ آپ سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ پوچھتے ہیں. قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ. کہہ دیجئے اللہ تمہیں ان کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے. وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ. اور جو کچھ تم پر کتاب میں پڑھا جاتا ہے. فی یتامی النساء اللاتی لا تؤتونہن ما کتب لہن. اس کا میں سارے کا ایک دفعہ پھر کر دیتی ہوں، آپ کو کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. اور وہ آپ سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ پوچھتے ہیں. کہہ دیجئے اللہ تمہیں ان کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے، اور جو کچھ تم پر اس کتاب میں پڑھا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، وہ ان یتیم عورتوں کے بارے میں ہے جنہیں تم وہ نہیں دیتے جو ان کے لیے فرض کیا گیا ہے. وَتَرْغَبُونَ أَن تَنْكِحُوهُنَّ. اور تم رغبت رکھتے ہو کہ ان سے نکاح کر لو. تو اس کے بارے میں مختلف رائے ہے، میں انشاءاللہ تعالیٰ کچھ آپ کے سامنے رکھوں گی اس کے ہر حصے کے بارے میں. ان پہ کیا فرض کیا گیا، بعض نے کا حق مہر، بعض نے کا وراثت میں حصہ، اور پھر یہ نکاح، اس کے بارے میں بھی ابھی میں آپ کے سامنے دو رائے رکھوں گی انشاءاللہ تعالی. اچھا جی، ایک تو یہ یتیم عورتیں، اور والمستضعفین من الولدان، اور نہایت کمزور بچوں کے بارے میں. یہ اللہ تعالیٰ، یہ ہم نے شروع میں دیکھا، یہ بھی بات چل رہی ہے بیچ میں، بعض دفعہ پہلی بات کا ہی کوئی حوالہ آ گیا، ذکر آ گیا، وہ لمبی ہوگی. تو یہ اللہ تعالیٰ فتویٰ دے رہے ہیں یتیم عورتوں کے بارے میں، اور اب بیچ میں کچھ ان کا ذکر کرنے کے بعد دوبارہ سے کہا، اور نہایت کمزور بچوں کے بارے میں. وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ. اور اس بارے میں ہے وہ فتویٰ کہ یتیموں کے لیے انصاف پر قائم رہو. وَمَا تَفْعَلُوا مِن خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا. اور تم جو بھی خیر میں سے کرو گے، یعنی تم جو بھی نیکی کرو، سو بے شک اللہ ہمیشہ سے اسے خوب جاننے والا ہے. اچھا جی، اب یہاں کلیئر تو نہیں ہے کہ عورتوں کے بارے میں کیا سوال کر رہے تھے، لیکن آپ جب اگلی آیات دیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سوال کا خود بخود پتہ چل جائے گا. اب آگے چلتے ہیں. اب یہ جو کہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فتویٰ یہ دیتا ہے، تو یہاں دراصل کچھ سوالوں کے جواب کے لیے یہ پچھلی آیات کا حوالہ دیا ہے کہ کتاب کی اسی صورت میں جو کچھ پڑھا جاتا ہے وہ اسی سے متعلق ہے. مثلا آیت نمبر 3 اور اس کے بعد کی آیات یتیم لڑکیوں کے نکاح سے متعلق ہیں. پھر عورتوں کے حقوق اور نابالغ بچوں کی نگہداشت اور ان کے مال کھانے سے اجتناب، ان کا یہ وراثت میں حصہ دینا، یہ سب اسی کے بارے میں ہے. اب یہ جو نا کہ تم رغبت رکھتے ہو ان سے نکاح کر لو، اس کے بھی دو طرح سے کیے گئے ہیں.
ایک ترجمہ کیا گیا کہ رغبت رکھتے ہو کہ ان سے نکاح کر لو، اور دوسرا ترجمہ ہے کہ تم ان سے نکاح کرنا پسند نہیں کرتے۔ اس کی کچھ تفصیلات ہیں گرامیٹیکلی، وہ میں اب نہیں شیئر کر سکتی، بس یہ دو اس کے بارے میں رائے ہیں۔ اور یہ دوسری رائے کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث سے اس کے ترجمے کی تائید ہوتی ہے۔ زمانہ جاہلیت میں یتیم بچوں پر دونوں طرح کا ظلم کیا جاتا تھا۔ تو اب ہم نے یہ دیکھا کہ اس آیت کے مطلب میں شاہ عبد القادر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اس صورت کے اول میں یتیم کے حق کا ذکر تھا، یہ ہم دیکھ کر آئے ہیں، اور فرمایا کہ یتیم لڑکی جس کا کوئی ولی نہ ہو مگر اس کا چچا زاد، تو وہ اگر سمجھے کہ میں اس کا حق ادا نہ کر سکوں گا تو وہ اسے اپنے نکاح میں نہ لائے، کسی دوسرے سے اس کا نکاح کر دے، خود اس کا ولی بن جائے۔ ٹھیک ہے، یہ ہم نے دیکھا تھا۔ اب مسلمانوں نے ایسی عورتوں کو نکاح میں لانا بالکل چھوڑ دیا، موقوف کر دیا۔ پھر دیکھا گیا کہ بعض اوقات لڑکی کے ولی ہی کے لیے اسے اپنے نکاح میں رکھنا بہتر ہوتا تھا، تو اس بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رخصت مانگی گئی، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور اجازت مل گئی، اور فرمایا کہ جو کتاب میں منع کیا گیا تھا وہ اس وقت ہے کہ اس کا حق پورا نہ دو، اور اگر ان کے حق میں بہتری کی سوچو تو رخصت ہے۔ اور باقی والمستضعفین، یعنی ان کے بارے میں بھی اپنے احکام یاد دلاتا ہے، کمزوروں کے بارے میں۔ یہ بھی اس صورت کے شروع میں جو میراث کے میں جو یہ بات ہم دیکھ چکے ہیں۔ ایک بار پھر دیکھیے میرے ساتھ، یتیم لڑکیوں کے بارے میں جو احکام پہلے سنائے جا چکے ہیں وہ اسی سورۃ النساء کی آیت نمبر 3 میں ہم دیکھ چکے ہیں۔ آپ چاہے ایک بار پھر پہلے اس آیت نمبر 3 کو دیکھ لیں، اس کے بعد دوبارہ سے ہی میری ریکارڈنگ سننا شروع کریں۔ اور اس آیت کا اس آیت سے گہرا تعلق ہے۔ ہوتا یہ تھا کہ یتیم لڑکیوں کے سرپرست ان سے نکاح کرنے کے سلسلے میں کئی طرح کی ناانصافیاں کر جاتے تھے، یہ ہم وہاں پہ دیکھ کر آئے ہیں تفصیلات۔ ان بے انصافیوں سے بچنے کی خاطر ایسی یتیم لڑکیوں کے سرپرستوں نے پھر یہ محتاط رویہ اختیار کیا کہ ان سے نکاح کرنا ہی چھوڑ دیا، تاکہ ان سے ان یتیم لڑکیوں کے حق میں کوئی ناانصافی نہ ہو جائے۔ لیکن اس طرح بھی بعض دفعہ ناانصافی یا نقصان ہو جاتا تھا، اور وہ یہ اس طرح کہ جس قدر اچھا سلوک یہ لوگ کر سکتے تھے باہر کے لوگ غیروں کے ساتھ نکاح کرنے سے، وہ چیز انہیں نہیں اویلیبل ہوئی۔ بعض دفعہ ان لڑکیوں کی زندگی بہت تکلیف دہ ہو جاتی، تلخ ہو جاتی، تو اس آیت کے ذریعے اولیاء کو ان کے زیر کفالت لڑکیوں، یتیم لڑکیوں سے نکاح کی اجازت دے دی گئی، مگر اس شرط کے ساتھ، ایک تو ان کے حق مہر میں کمی نہ کرو، ٹھیک ہے، جیسے پہلے کرتے تھے کہ رغبت رکھتے تھے لیکن نکاح کر کے تو حق مہر نہیں دیتے تھے، نہیں ایسے نہیں کرنا۔ اور دوسرے جو کچھ تم طے کرو وہ ادا ضرور کرو، اور ان کے جو دوسرے حقوق ہیں وراثت میں بھی وہ بھی انہیں ادا کرو۔ اور بعض مفسرین نے اس آیت سے یتیم بچیوں کا وراثت میں حصہ مراد لیا ہے، یہ ہم اسی سورہ کی آیت نمبر 11 میں دیکھ چکے ہیں۔ دور جاہلیت کا دستور یہ تھا کہ وہ نہ میت کی بیوی کو وراثت سے کچھ حصہ دیتے تھے اور نہ یتیم لڑکیوں کو، چھوٹے بچوں کو بھی نہیں دیتے تھے، بلکہ وراثت کا حقدار صرف وہ لڑکا یا وہ لڑکے سمجھے جاتے تھے جو بڑے ہوتے تھے، میچور، بالغ، اور لڑائی کرنے اور انتقام لینے کے قابل ہوتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میراث کی روح سے بیواؤں، یتیم لڑکیوں کے علاوہ چھوٹے بچوں کو بھی وراثت میں حقدار بنا دیا۔ تو اچھا جی، یعنی ایسے یتیم بچے جو ان کے ولی کے زیر کفالت ہیں، ان کے حقوق بھی انہیں پورے پورے ادا کرو، اور کسی طرح سے بھی ان سے ناانصافی نہ کرو۔ تو یہ سب کچھ پیچھے ان میں سے کافی گزر چکا ہے، ہم دیکھ کر آئے ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ آج وہ ان کے بارے میں ہمیں دوسری آپشن بھی پتہ چلی ہے، سمپل از دیٹ۔ یہ جی اسکرین شاٹ لے لیجئے، اور پھر میں آپ کے سامنے اس کا ترجمہ رکھتی ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کلیئر ہو جائے گا۔ کبھی اگر آپ کو پہلی بار سننے میں کوئی چیز کلیئر نہ ہو نا، تو پہلی بار ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کو پہلی بار سنتے سب کلیئر ہو جائے، دوبارہ سن لیا کریں، 3 بار سن لیا کریں۔ ہم تو جب پڑھا کرتے تھے یا ابھی بھی اسپیشلی گرامر سے ریلیٹڈ کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تھی تو مجھے تو یاد ہی نہیں، گنتی ختم ہو جاتی تھی اتنی بار، جب تک سمجھ نہیں آتی تھی سنتے جاتے تھے، یا اس کے علاوہ کہیں اور سے بھی سرچ کرتے تھے، کوشش کرتے تھے۔ تو کوشش کیا کریں آیت ہر کلیئر ہو، کبھی کوئی نہ ہو کسی وجہ سے، کوشش تو میری ہوتی ہے کہ میں کلیئر کروں اللہ کی توفیق سے، اللہ کی برکت سے۔ کوئی کمی اگر کبھی رہ بھی جاتی ہے تو اپنے طور پہ بھی آپ دیکھا کیجئے، اور آیت کریمہ کو کئی دفعہ پڑھا کریں، اس کا ترجمہ کئی دفعہ پڑھا کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ پہلی بار جب آیت پڑھتے ہیں نا اور وہ کچھ اور لگ رہا ہوتا ہے، ترجمہ دیکھتے ہیں کچھ اور لگ رہا ہوتا ہے، بعض دفعہ 2 باتیں چل رہی ہیں امپورٹنٹ، بیچ میں ایک تیسری بات آ جاتی ہے تو
اسٹوڈنٹ کنفیوز ہو سکتے ہیں، لیکن جب یہ سارا بیان کیا جاتا ہے اس کے بعد جب آپ ترجمہ پڑھیں گے اونچی آواز میں اور پھر آیت کریمہ کو، تو بہت ساری چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اور وہ آپ سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ پوچھتی ہے، ابھی یہ ٹاپک چل رہا ہے، آگے دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ کہہ دیجیے اللہ تمہیں ان کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے، اور جو کچھ تم پر کتاب میں پڑھا جاتا ہے، اس کتاب میں جو کچھ بتایا جا رہا ہے وہ ان یتیم عورتوں کے بارے میں ہے جنہیں تم وہ نہیں دیتے جو ان کے لیے فرض کیا گیا۔ اس کے بارے میں مختلف رائے میں نے آپ سے شیئر کی۔ اور رغبت کرتے ہو کہ ان سے نکاح کر لو، یہ بھی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اور بعض نے کہا کہ تم رغبت نہیں رکھتے ہو، اور اس کی وجہ بھی بتا دی۔ تو اب یہاں نکاح کے سلسلے میں انہیں وہ نہیں دیتے ہو جو فرض کیا گیا، کہ نکاح کر لیتے ہو نہیں دیتے ہو حق مہر، یا نکاح اب یہ ہے کہ کرتے ہی نہیں ہو، ٹھیک ہے۔ اور پھر بعض نے اس سے مراد یہ وراثت کا لیا ہے کہ وہ فرض کیا گیا اللہ تعالیٰ نے، وہ نہیں دے رہے ہو۔ تو یہ سب کے ڈفرینٹ ہیں اور سب اپنی جگہ ٹھیک ہیں۔ تو اور رغبت رکھتے ہو، یہاں پہ ترجمہ ایک ہی طرح سے کیا گیا ہے کہ ان سے نکاح کر لو۔ یہ بیچ میں ساری بات چل رہی تھی، ادروائز بات اصل میں یہ تھی کہ وہ فتویٰ دیتا ہے ان یتیم عورتوں کے بارے میں اس کتاب میں، ٹھیک ہے، ایک دوسرا نہایت کمزور بچوں کے بارے میں۔ اور کیا ہے کہ اس بارے میں کہ یتیموں کے لیے یہ بھی ہے کہ انصاف پر قائم رہو، اور تم جو بھی نیکی کرو سو بے شک اللہ ہمیشہ سے اسے خوب جاننے والا ہے۔ یہ تھی آج کی آیت کریمہ۔ اور میں ایسا کرتی ہوں ایک اور تفسیر سے اس کو مختصر ایک دفعہ پھر آپ سے شیئر کر دیتی ہوں۔ تو جب میں دو تین رائے آپ کے سامنے رکھتی ہوں، رائے تو میں بتا دیتی ہوتی ہوں ایک آیت کریمہ کے بارے میں، تو بعض دفعہ ہوتا ہے کہ پہلے اسکالر کے ہم نے سنا پڑھا شاید نہ کلیئر ہوا، دوسرے کو سنا اور کلیئر ہوا، تیسرے کو سنا تو بعض دفعہ بالکل سمجھ آ جاتی ہے، بعض دفعہ پہلے کی سننے سے سمجھ آ جاتی ہے۔ تو عورتوں کے بارے میں جو سوالات ہوتے رہتے ہیں یہاں سے اس کے جوابات دیے جا رہے ہیں کتاب اللہ۔ تو اس میں یعنی اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں وضاحت فرماتا ہے، اور کتاب اللہ کی وہ آیات بھی وضاحت کرتی ہیں جو اس سے پہلے یتیم لڑکیوں کے بارے میں نازل ہو چکی ہیں۔ مراد کیا ہے؟ سورۃ النساء کی آیت نمبر 3، جس میں ان لوگوں کو اس بے انصافی سے روکا گیا تھا کہ یتیم لڑکی سے اس کی خوبصورتی کی وجہ سے شادی کر لیتے تھے لیکن حق میں نہیں دیتے تھے، اور بھی کئی طرح سے ظلم کرتے تھے۔ تو اس کے دو ترجمے بعد میں ہم نے دیکھا کہ اس حصے کے جو میں نے شیئر کیے، ایک تو یہی ہے کہ جو یعنی ان سے نکاح کرنے کی رغبت ہے، اور دوسرا یہ کہ رغبت نہیں ہے۔ تو یہ دونوں ترجمے کہ اس میں یہ ہے کہ گویا دوسری صورت اگر ہم دیکھیں کہ یتیم لڑکی بعض دفعہ بدصورت ہوتی تو ان کے قابل قبول ان کی نظر میں تو نہ ہوتی قابل قبول، تو اس کے ولی یا اس کے ساتھ وراثت میں شریک دوسرے ورثہ خود بھی اس کے ساتھ نکاح کرنا پسند نہیں کرتے تھے، اور کسی دوسری جگہ بھی اس کا نکاح نہیں کرتے تھے تاکہ کوئی اور شخص اس کے حصے جائیداد میں شریک نہ بنے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلی صورت کی طرح ظلم کی، یہ دوسری صورت سے بھی منع فرما دیا۔ پہلی کیا ہے کہ تم نکاح کی رغبت کرتے ہو، حق مہر نہیں دیتے ہو، یا فرض کرو کہ کوئی ان کے حصے بنتے ہیں وہ نہیں دیتے ہو۔ دوسرا یہ کہ خود رغبت نہیں رکھتے ہو اس کی کسی ظاہری صورت کی وجہ سے، یا کسی اس کا کہیں اور بھی نکاح نہیں کرتے ہو کہ وہ جائیداد میں اس کا جو حصہ دینا پڑے گا۔ تو یہ دونوں سے منع کیا گیا۔ تو باقی میں نے تفصیلات آپ سے شیئر کر دی۔ یہ تھی آج کی آیت کریمہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔